یہ قرآن پاک کی عظمت ہے میرے دوستوں، قرآن پاک کی یہ عظمت ہے۔ قرآن پاک میں ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر، بیچ میں لمبا ہو جاتا معاملہ۔ قرآن پاک سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا شفاعت، شافی ہے۔ کیسا شافی ہے؟ جب تو قبر میں جائے گا نا، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ میں شرح صدور کے اندر بڑی پیاری روایت لائے ہیں، سنیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، کوئی اتھینٹیکیٹ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ، یہ تو آپ حدیثوں کو نہیں مانتے تو علامہ جلال الدین سیوطی کی بات مانیں گے؟ آپ فرماتے ہیں جب بندہ قرآن سیکھتا ہوا، آدھا سیکھا، تھوڑا سیکھا، پورا قرآن نہیں سیکھا، مر گیا، جب وہ مرتا ہے تو بقیہ قرآن مجید فرقان حمید فرشتے قبر میں اس کو پورا کرواتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا حدیث ہے باقی، حدیث تو آپ نے سن لی، یہاں سے گزر گئی۔ ارے عقیدے پہ آ بھائی، عقیدے پہ ہاں۔ یہ حدیث پاک میں نے حوالے بھی دیے، جامع ترمذی شریف۔ تو حوالہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ یہ قرآن پاک کون سکھا رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور دوسروں کا بد مذہبوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بھیا بندہ مر کے تو مٹی میں مل گیا نا، نعوذ باللہ۔ وہ تو انبیاء کرام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جائے آپ عمرے پہ تو بتا دیں گا وہ آپ کو، یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ کائے کی تعظیم ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کیا کر رہے ہو، توبہ توبہ۔ تو ایسی گفتگو کے بس سنے تو آدمی ایمان ڈگمگا جائے۔ تو یہی نا، یہ تو مر کے مٹی میں مل گیا، یہ ہوا وہ نبی۔ حالانکہ نبی کا فرمان ہے انبیاء کی جسد کو، جسم کو یہ مٹی کھا ہی نہیں سکتی، حرام کر دیا ہے اللہ نے ان پر۔ تو پھر کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو دور ہے نا، یہاں تو بندے کی بات سنو نا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، چلے جلال الدین سیوطی کو چھوڑو، اگر جلال الدین سیوطی نہیں فرمایا یہ بات نا، چھوڑو، آؤ جامع ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستند حدیث صحیح، سرکار کے صحابہ ایک دن قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگانے کے لیے ایک صحابی نے ٹھوک لگائی، کیل لگائی نا، تو اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے مختصر۔ وہ حیران رہ گئے، تلاوت زمین کے اندر۔ چھوڑ دیا وہیں کام، بھاگتے ہوئے سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں آئے، بولے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت میری زمین کے نیچے، مجھے لگتا ہے وہ قبر ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ سرکار مسکرایا، بولے یہ زمین کی باتیں ہیں، یہ قبر کی راز کی باتیں ہیں، تو کیا جانے، چھوڑ دے۔ سنتا جاننا چاہتا ہے کہ جو سورہ ملک باقاعدگی سے سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قبر میں وہ اسی کی زبانیں سورہ ملک سنوا دیتا ہے سب کو۔ یہ سورہ ملک کا کمال، وہ سورہ ملک حفاظت کرتی ہے قبر میں، اس کے عذابات سے۔ عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں نا، یہ قرآن پاک بھی، تو وہ عذاب جب دیتے ہیں قرآن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں یہ تو میرا قاری ہے، یہ تو روز اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا بھائی میں اللہ کی طرف سے ہم فرشتے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں نا، اس کو پوچھنے۔ قرآن کہے گا تو میں بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں اسے بچانے، اس نے اجازت دی ہے نا مجھے کہ اس کی سفارش قبول ہو۔ میرے دوستوں اللہ اکبر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ ہے۔ بس آخر کے اندر 1 منٹ رہ گیا تو صرف ایک بات کہوں، آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کا موقع تھا، یعنی میں اس پہ بھی اینڈ نہ کروں تو یہ کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مر کے مٹی میں مل گیا، کتنی ویڈیو اٹھا لیجئے، کیسے کیسے بزرگ کی قبریں کشائی ہوئی ہے زندہ سلامت۔ اللہ ہوگی، مجھے کل کسی نے، ایک شخص نے کہا کہ میں ان کے مزار پہ کیا تھا، حضرت سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ مراکش میں اندر، واہ واہ سبحان اللہ، ان کی تو 300 برس کے بعد جب انہوں نے پانی آ گیا تو انہوں نے کہا مجھے وہاں دفنایا جائے دوسرے ملک، تو وہاں کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور ان کو اٹھایا۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو ایسے پڑے تھے کفن، ایسا پاک، ایسا صاف بدن، ایسا صاف کہ انگلی لگائی تو خون۔ گفتگو کی ہے، میں تو 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں نا، صرف سمجھانے کے لیے۔ سب کو کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کو اپنے دامن میں بسا لینا، اور دوسری میری اہل بیت کو، آل رسول سے محبت رکھو گے، اس کو دامن کو تھامو گے، قرآن کو اس سے محبت کرتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، انشاءاللہ یہ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ کیوں نہ ہو میرے دوستوں، آج بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنجنگ کر رہا ہوں، خدا گواہ ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، مانگو تم وسیلہ اہل بیت کا، مانگو آل رسول کا وسیلہ، مانگو کربلا والوں کا وسیلہ، خدا کی قسم چند گھنٹوں منٹوں میں تمہاری دعا نہ قبول اللہ فرما دے انشاءاللہ۔ اسی لیے کہ ہمیں تو یہی کہا، کسی نے بڑی خوب سہا کہ آل نبی کا اس لیے لیتا ہوں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ۔ آج ہم بھول چکے ہیں نا، زکوٰۃ تو دینے کے لیے بے چین، نکال دو، اوے خمس بھی دیتے ہو اللہ کے حبیب کی آل کے لیے، کبھی 5
فیصد حصہ اپنے مال میں سے، نیک مال میں سے نکالا ہے کہ ہم خمس بھی دیں آل رسول کو، وہ کسے زکوٰۃ لیں گے؟ وہ تو حکم ہے، زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے، تو پھر وہ کیسے کھائیں گے، وہ کیسے پئیں گے؟ ارے سوچو، پکڑ ہے نہیں پکڑ تو سوچتے رہو تم بھی آل رسول۔ تو اسی لیے کیا فرما رہا ہے کہ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے میرے دوستوں، قرآن پاک کی یہ عظمت ہے۔ قرآن پاک میں ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر، بیچ میں لمبا ہو جاتا معاملہ۔ قرآن پاک سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا شفاعت، شافی ہے۔ کیسا شافی ہے؟ جب تو قبر میں جائے گا نا، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ میں شرح صدور کے اندر بڑی پیاری روایت لائے ہیں، سنیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، کوئی اتھینٹیکیٹ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔